مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان یعزل نفقۃ اہلہ سنۃ، کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا نفقہ 1 سال کا جدا کر لیتے تھے، الگ رکھ لیا کرتے تھے کہ یہ سال بھر اہل و عیال کے نفقے میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ عادت بیان فرمائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام ازواج مطہرات کا نفقہ سال بھر کا ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا تھا اور خود آپ کا نفقہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔ البتہ وہ ازواج مطہرات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھے، سال بھر کا پہنچ تو جاتا تھا لیکن صدقہ خیرات کثرت سے کرنے کا معمول تھا۔ اس واسطے یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم 3 متواتر چاند دیکھتے تھے اور اس پورے عرصے میں گھر کے اندر آگ نہیں جلی ہوتی تھی۔ تو جن صاحب سے یہ بیان فرما رہی تھی انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کس بات پر، کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو جواب میں فرمایا کہ الاسودان التمر والماء، 2 ہی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور ایک پانی، لیکن 3 مہینے تک آگ نہیں جلی۔ یہ بھی واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بھی پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ واقعات بھی پیش آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 وقت کبھی پیٹ بھر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور گندم تناول نہیں فرمایا، جو کی روٹی سے کھانا ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چوکی کھانے کی نہیں بچھائی گئی، کبھی آپ کے لیے چپاتی نہیں بنائی گئی، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں جو چٹنی اچار وغیرہ ہوتے ہیں جو بھوک بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کبھی ساری عمر نہیں ہوئے۔ یہ سارے واقعات پیش آئے، اس کے باوجود کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سارے سال کا نفقہ اٹھا کر ایک طرف کر لیا جاتا، وہ اس وجہ سے کہ نفقہ تو سال بھر کا اکٹھا ہو گیا لیکن صدقہ خیرات کرنے کا معمول کثرت سے تھا، خود آپ کا بھی اور آپ کی ازواج مطہرات کا بھی، اس کی وجہ سے یہ حالات بھی پیش آتے تھے۔ تو اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختلف اور متضاد پہلوؤں کو اپنی سنت قرار دے دیا۔ ایک طرف یہ تعلیم دے دی اپنے عمل سے کہ سال بھر کا نفقہ، سال بھر کا خرچہ اکٹھا کر لینا یہ کوئی شریعت کے خلاف یا توکل کے خلاف نہیں،
یہ سمجھنا کہ سال بھر کا ہم اگر خرچہ اکٹھا جمع کریں گے تو یہ توکل کے خلاف ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ سال بھر کا اکٹھا اگر خرچہ اکٹھا جمع کر لے انسان تو حضرت نے پھر اس کے اوپر یہی تبصرہ فرمایا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مصلحت سے بقدر ضرورت ذخیرہ رکھ لینا نہ توکل سے منافی ہے اور نہ کمال توکل کا بھی منافی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ہونے میں کسی کو بھی کلام نہیں۔ اگر کمال توکل کے خلاف ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہ کرتے۔ آپ سے زیادہ کامل توکل رکھنے والا کون ہو؟ تو اس واسطے نہ توکل کے خلاف ہے نہ کمال توکل کے خلاف ہے، اور وہ مصلحت عام ہے، خواہ عیال کی ہو مصلحت ہو خواہ نفس کی مصلحت، اس کے لیے اگر ذخیرہ کر کے رکھ لیا سال بھر کا تو یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ توکل در حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ پر بھروسہ ہو کہ اگرچہ میں اسباب اختیار کر رہا ہوں، اب اس واسطے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے، اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب اختیار کر رہا ہوں، لیکن میں اسباب میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ یہ اسباب اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک مسبب یعنی اللہ تبارک و تعالی اس میں تاثیر پیدا نہیں کرتا۔ سال بھر کا نفقہ اٹھا کے رکھ لیا، پھر بھی بھروسہ اس سال بھر کے جمع شدہ اندوختے پر نہیں، بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ اپنی طرف سے جو تدبیر تھی وہ کر لی، سال بھر کا اٹھا کر رکھ لیا، لیکن کچھ بھروسہ نہیں سال بھر میں یہ کہیں ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کیڑا لگ جائے، نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، ہزار احتمال ہے۔ تو اپنی طرف سے تدبیر کر لی، لیکن بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، وہی کفالت کرنے والا ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ پھر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی مطلوب ہے دین کے اندر کہ انسان کا کہ دل کو اطمینان حاصل ہو، جمعیت خاطر، تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ لہذا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، جمع ہے کچھ نہیں ہے، ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے، ان کے روزمرہ کے معمولات میں کام میں کوئی فرق نہیں آتا، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ جب تک ظاہری اسباب نظر نہ آ جائیں اس وقت تک پوری طرح اطمینان نہیں ہوتا، جمعیت خاطر نہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر سے سنا، ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے تھے، بزرگ کا نام یاد نہیں رہا، بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے تو آپ سال بھر کا خرچہ اکٹھا ایک مرتبہ دے دیجیے، سال بھر کا خرچہ اکٹھا ایک مرتبہ دے دیجیے، یہ دعا خوب مانگ رہے تھے بڑے گڑ گڑا کے۔ پھر صاحب کشف تو الہام ہوا کہ کیا تمہیں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں جو یہ سال بھر کا اکٹھا مانگ رہے ہو؟ ارے بھائی آج کا مانگو، کل کا کل کو دیکھا جائے گا، تو اکٹھا سال بھر کا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں؟ تو جواب دیا کہ یا اللہ میاں بھروسہ تو ہے آپ کی ذات پر، لیکن یہ کمبخت شیطان جو ہے یہ ہر وقت مجھے بہکاتا رہتا ہے کہ کل کو کیا کھائے گا، پرسوں کو کیا کھائے گا، اور اولاد کو کیا کھلائے گا، تو اس واسطے یہ دل میں تشویش پیدا کرتا رہتا ہے، پریشانی پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تشویش رفع ہو جائے، جب وہ دل میں بات ڈالے گا کہ کل کو کیا کھلائے گا، اشارہ کر دوں گا دیکھیے رکھا ہے، تو جب اشارہ کر دوں گا تو اب اس کے بعد پھر اس کے جو تشویش کرنے کا ڈالنے کا دل میں قوت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس واسطے مانگ رہا ہوں اکٹھا لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ لو اکٹھا لے لو۔ تو کیونکہ نیت درست تھی، نیت یہ کہ جمعیت خاطر ہو، دل مطمئن رہے، جب انسان کا اطمینان ہو جائے اور اطمینان کے بعد پھر اپنا کام کے اندر اس کو شرح صدر بھی حاصل ہوتا ہے، تقویت بھی ہوتی ہے، جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے، اور یہ جمعیت خاطر اس طریق میں بڑی نعمت ہے۔
دل کا پرسکون رہنا، تشویش سے محفوظ رہنا، یہ اس طریق میں بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس طریق کا حاصل ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا دل میں بس جانا، کہ ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف لگا ہوا، یہ ہے جمعیت خاطر۔ اور یہ جو پیچھے تشویشات آتی رہتی ہیں، یہ جمعیت خاطر کو، اب جیسے کمزور لوگوں کی جمعیت خاطر کو خراب کرتی ہیں۔ تو اس واسطے جمعیت خاطر جو ہے وہ پھر عبادت میں بھی آدمی کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، ذکر میں بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، جبکہ اس طریق کا حاصل ہے، مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل کا جڑ جانا، کہ جب خاموش بیٹھا ہے انسان، تنہائی میں بیٹھا ہے، اس وقت بھی دل لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قلب ذکر میں مشغول ہے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، عجیب غریب حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے قلب کی طاق میں رہتا ہے، دل کی طاق میں رہتا ہے۔ تو اگر لفظ یہ ہے کہ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غفلت میں ہوتا ہے تو غفلت کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دو حال سے انسان خالی نہیں ہو سکتا، یا تو اس کا دل مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، یا پھر مشغول ہوگا شیطانی وساوس سے، تیسرا حال نہیں، یا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا یا شیطانی وساوس سے مشغول ہوگا۔ اگر اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہے تو شیطان طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا رہے گا۔ لہذا شیطانی وساوس سے بچنے کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ عام ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے تسبیح کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور طاعت کی شکل میں ہو، کسی اور طاعت کی شکل میں ہو، جو بھی اطاعت کا کام انسان کر رہا ہے وہ ذکر کے اندر داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن حسین میں، کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہو، اطاعت کا کام کر رہا ہو، وہ ذاکر ہے، یعنی ذکر کرنے والے میں داخل ہے۔ تو جو بھی اطاعت کا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ پیچھے آپ وہ پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ رزق، کسب رزق میں مشغول ہے، لیکن صحیح نیت کے ساتھ ہے کہ اپنے حق کو ادا کرنا مقصود ہے، اور صحیح طریقے کے ساتھ ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرنا مقصود ہے، حرام سے بچنا مقصود ہے، تو وہ بھی ذکر کا ایک فرق ہے۔ تو جتنی بھی اطاعات ہیں وہ ساری کی ساری ذکر کا فرض ہیں، یا تو انسان اس میں مشغول رہے گا، یا پھر اگر اس میں مشغول نہیں رہتا، اپنے قلب کو اس میں مشغول نہیں کرتا، تو پھر شیطانی وساوس کا شکار ہوگا، وسوسے دل میں ڈالے گا شیطان۔ اس لیے کہتے ہیں جمعیت خاطر، کہ دل کو اللہ کے لیے فارغ رکھو۔ میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سنا رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ جا رہا تھا خانقاہ سے گھر کی طرف۔ حضرت جب خانقاہ سے گھر تشریف لے جاتے تھے تو عام تو ہدایت یہ تھی کہ کوئی آدمی ساتھ نہ چلے، ساتھ چلنا منع تھا کسی کا، اس واسطے کہ حضرت یہ جو پیروں کی حیات ہوتی ہے نا، کہ پیر صاحب جا رہے ہیں تو ایک خلقت دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ان کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس ادا کو حضرت پسند نہیں فرماتے کہ صاحب یہ پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگ دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ اس لیے عام طور سے ممانعت تھی کہ جب میں جاؤں اٹھ کے جتنا کچھ بات کرنی ہو پہلے بات کر لو، باقی پھر جب میں جانے لگوں تو میرے ساتھ دائیں بائیں نہ چلو، مجھے تنہا جانے دو۔ یہ بھی ہدایت تھی کہ کوئی میرا سامان نہ اٹھائے جو میں لے کے جا رہا ہوں، سامان نہ اٹھائے، جو سامان میرے ہاتھ میں ہے میں خود لے کے جاؤں گا، کوئی آدمی آگے بڑھ کے اس کو اٹھانے
وجہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میں تو خادم ہوں، مخدومیت سے مجھے کیا کام، میں تو خادم ہوں. اس واسطے یہ کہ صاحب کچھ مریدین جو ہے آگے چل رہے ہیں، کوئی پیچھے چل رہا ہے، کوئی دائیں چل رہا ہے، کوئی بائیں چل رہا ہے، کوئی سامان اٹھا رہا ہے، کوئی، یہ حضرت کو یہ بات پسند نہیں. عام آدمی کی طرح جس طرح جاتے ہیں اس طرح سے جایا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی کوئی خاص حضرت کے جو خصوصی خدام تھے، جو حضرت کے مزاج شناس تھے، کبھی کی ضرورت سے کچھ ہاتھ ہو گیا تو منع بھی نہیں فرماتے تھے ایسے موقع پر. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سے خاص تعلق تھا، تو فرمایا گیا کہ میں ایک دن ساتھ چلا حضرت کے خانقاہ سے گھر کی طرف. چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ اچانک حضرت نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کاغذ نکال کے اس کے اوپر کچھ تحریر فرمایا، لکھا اور لکھ کر پھر جیب میں ڈال لیا. پھر فرمانے لگے، جب میں نے دیکھا یہ سب منظر تو پھر فرمانے لگے بھائی تم نے دیکھا مولوی شفیع صاحب یہ میں نے کیا کیا؟ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے اچھے حضرت بیان فرما دیں، سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ مجھے ایک کام یاد آیا تھا کہ وہ کام کرنا ہے، تو اس کا دل پر بوجھ تھا تو میں نے وہ لکھ لیا کاغذ پر. تو دل کا بوجھ جو ہے وہ کاغذ پر منتقل کر دیا. دل میں ایک بوجھ تھا کہ فلاں کام کرنا ہے، تو وہ دل کا بوجھ اٹھا کر کاغذ پر منتقل کر دیا. اب الحمدللہ دل فارغ ہے. تو فرمایا کہ ارے بھائی یہ دل تو حقیقت میں ایک ہی چیز کے لیے ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. تو جب کوئی تشویش آئے، کوئی بوجھ آئے، تو حتی الامکان اس تشویش اور بوجھ کو جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کرو تاکہ دل فارغ ہو جائے اس ذات کے لیے جس ذات کے لیے یہ بنایا گیا. یہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، وہی ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہو. تو دل کو فارغ کر لیا، کاغذ کا دل کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر. اور پھر فرمایا کہ بس کوشش یہ کرو کہ دل میں ادھر ادھر کے جو تشویشات ہیں وہ نہ ہو، بس وہ ایک کام میں مشغول رہے جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا. تو یہ ہے جمعیت خاطر کا حصول. اللہ میں حضرت اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ حضرت مرض وفات میں لیٹے ہوئے بستر پر اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. لوگوں سے ملاقات معالجوں نے منع کر رکھی ہے کہ کوئی ملاقات نہ کرے بیماری کی وجہ سے. اس حالت میں کوئی آ کر کہتا کہ حضرت فلاں دوا کا وقت ہو گیا، دوا پی لیجیے. خیر دوا پی لی. کوئی اور آ گیا، اس نے طبیعت پوچھ لی کہ حضرت کیسے مزاج ہیں، کسی اس طرح مختلف لوگ آ کر باتیں کرتے رہے. تو ایک دن مولانا شبیر علی صاحب جو حضرت کے خانقاہ کے ناظم تھے، ان سے فرمایا کہ بھائی مولانا شبیر علی صاحب جو ضرورت کی بات ہو چلو وہ پوچھ لیا کرو، باقی اور زیادہ آ کر سوالات کرنے سے کچھ حاصل نہیں. اور کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے، کیوں ایک مشغول آدمی کو پریشان کرتے؟ مطلب یہ کہ دل تو لگا ہوا ہے کسی اور طرف، اور اس وقت میں آ کر جو آپ آ کر باتیں کر رہے ہو، مختلف قسم کے مسائل میرے سامنے چھیڑ دیتے ہو، اس سے جو ہے وہ دل کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو مشغول آدمی کو کیوں پریشان کرتے؟ تو اصل یہ ہے کہ دل جو ہے وہ مشغول رہے اللہ جل جلالہ کے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، ورنہ پھر وہ شیطانی وساوس کا محل بن جائے. تو اس لیے جمعیت خاطر اس طریق میں بہت مطلوب ہے. اور جس شخص کو جمعیت خاطر اسباب کے حصول کے بغیر حاصل نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اسباب حاصل کرے تاکہ اطمینان ہو، تشویش رفع ہو، جمعیت خاطر حاصل ہو. اور ان اسباب کو یہ سمجھنا کہ یہ توکل کے منافی ہو گئے، یہ اس لیے غلط کہ توکل کے منافی نہیں،
کیوں؟ اس واسطے کہ اسباب کو درجہ اسباب ہی میں اختیار کیا جا رہا ہے. حقیقی بھروسہ اللہ پر ہے کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں. لہذا رزق کی حاصل کرنے کی فکر اور رزق حلال حاصل کرنے کی فکر میں، چاہے وہ آدمی ذخیرہ ہی کرنے کی شکل میں ہو، تو یہ فی نفسی کوئی نہ ممنوع بات ہے، نہ مکروہ ہے، نہ بری بات ہے، اور نہ تصوف کے اور تقویٰ کے منافی ہے، بلکہ جمعیت خاطر کے حصول کے لیے ایسا کرنا اور زیادہ بہتر ہے تاکہ اپنا عزم ہے. لیکن جو چیز بری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پھر منہمک ہو جائے اس کے اندر، کہ لگا تو تھا اس کام کے لیے کہ اپنے دل کو فارغ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اپنا جو اسباب ہیں ان کو تدبیر کے درجے میں اختیار کر لے اور باقی وقت کو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگائے. لیکن جب لگا تو اتنا منہمک ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک اور کوئی خیال آتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ پیسے سے پیسہ کس طرح بناؤں اور دولت میں کیسے اضافہ کروں، اسباب راحت کس طریقے سے مزید سے مزید جمع کروں، دن رات اسی میں لگا ہوا ہے. یہ انہماک ہے توکل کے خلاف، یہ انہماک ہے بری بات. لیکن بقدر ضرورت اور ضرورت میں راحت بھی داخل ہے، یہ بھی سمجھ لو. یعنی ضرورت تو اس طرح ہی پوری ہو سکتی ہے نا کہ آدمی سال بھر کا اتنا نفقہ جمع کر لے جس میں دال روٹی سال بھر کی ہو جائے، خشک چاول اور دال کا حساب جمع سال بھر کے جمع کرے، ضرورت اس سے ہی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اتنا بھی شریعت نے کوئی ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اپنی راحت کے حساب سے جتنا اس کو مطلوب ہے اتنا اگر جمع کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ایک دن فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، ہر شخص کی ضرورت اور ہر شخص کی حاجت اور راحت مختلف ہوتی ہے. ایک آدمی ہے وہ بیچارہ چھڑا چھاٹا رہتا ہے اکیلا، تو اس کے لیے تھوڑی چیز جو ہے وہ کافی ہو جائے گی اور تھوڑی چیز سے اس کی ضرورت رفع ہو جائے گی. لیکن اس واسطے فقہائے کرام نے فرمایا، حاجات اصلیہ میں یہ لکھا ہے نا فقہائے کرام نے کہ حاجات اصلیہ میں یہ ہے کہ 3 جوڑے ہوں سال بھر میں تو حاجات اصلیہ پوری ہو جاتی ہے. 3 جوڑے لکھیں، اگر سال بھر کے لیے 3 جوڑے انسان کے پاس موجود ہو تو کہتے ہیں حاجت اصلیہ پوری ہو گئی. اور پیالہ ہو، ایک رکابی ہو، پلیٹ ہو تو بس برتن کی ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس مہمان آتے ہیں، ایک شخص ہے جس کے پاس لوگ ملنے جلنے والے آتے ہیں، تو اس کی حاجت جو ہے پہلے شخص کے مقابلے میں کہیں زیادہ. تو اس واسطے وہ اگر اپنی حاجت کے مطابق جمع کر رہا ہے، اپنی حاجت کے مطابق تدبیر کر رہا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں. جمع کر اللہ. میں نے ایک مرحلے پر حضرت کو لکھا کہ میری اتنی آمدنی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ مدرسے سے تنخواہ لینا بند کر دوں. تو اس واسطے کہ الحمدللہ دوسرے ذریعے سے جو آمدنی ہے وہ ضرورت کے مطابق پوری ہو جاتی ہے. تو حضرت نے اس کے اوپر لکیر کھینچ کر لکھا کہ یہ آپ کی ضرورت کے لیے یہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے والی مقدار نہیں ہے، لہذا لیں اور البتہ جو بچ جائے اس مدرسے میں داخل کر دیں اپنی طرف. یہ تین فرمائی. خیر کہہ یہ رہا تھا کہ اپنی ضرورت کے مطابق ہر انسان جو اس کی ضرورت حاجت ہو اس کے مطابق جو کچھ جمع کرے وہ شریعت میں ناپسندیدہ بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں، تصوف کے بھی خلاف نہیں، طریقت کے بھی خلاف نہیں، تقویٰ کے بھی خلاف نہیں. لیکن تقویٰ کے خلاف اور طریقت کے خلاف بات یہ ہے کہ دن رات ذہن پر بس اسی کی چکی چل رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے، کس طرح میرا ایک کارخانہ ہے تو 2 لگ جائیں اور 2 ہے تو 3 ہو جائیں، اور کس طرح میری بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، کس طرح میری اور تعیشات مجھے حاصل ہو جائے. دن رات فکر اسی میں لگا ہوا ہے. یہ ہے بری بات.
اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہ کس طرح بچے، کس طرح حد فاصل قائم کرے کہ کہاں ضرورت کی حد ختم ہو گئی اور کہاں تعیشات کی حد شروع ہو گئی۔ تو یہ وہی بات ہے جو آپ سے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ 2 اور 2 4 کر کے کوئی اس کا فارمولہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ چیز تو محض صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، کسی کامل شیخ کی رہنمائی سے پتہ چلتا ہے کہ اب آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں۔ اپنے آپ کو دن رات ہر وقت اسی فکر میں لگائے رکھنا، اس سے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی کا خیال ہمارے تمام خیالات پر غالب آ جائے، سب سے بڑی دھن، سب سے بڑی فکر یہ دنیا کی بن جائے کہ دنیا کس طرح حاصل ہو، پیسے کہاں سے حاصل ہو۔ ولا مبلغ علمنا، اور نہ ایسا ہو کہ سارا معلومات جو ہے بس دنیا ہی کے اندر جا کر محدود ہو گئی ہیں بس، اور ولا غایۃ رغبتنا، اور ہماری پسند اور ہماری رغبت اور ہمارے شوق کا مرکز دنیا ہی بن جائے، ہر وقت اسی کے خیال آ رہے ہیں، ہر وقت اسی کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے بری بات اور اس سے بچنے کی ضرورت۔ تو دیکھو کیسی معتدل تعلیم ہے شریعت کہ ہماری ضرورت کو کہیں روکا نہیں اور ضرورت ہی نہیں راحت کو بھی نہیں روکا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا کر اپنے اوپر مسلط مت ہونے دو، تدبیر اس لیے کرو تاکہ ذہن فارغ ہو جائے، دل فارغ ہو جائے، اللہ کے لیے فارغ ہو جائے۔ الحمدللہ سال بھر کا اکٹھا کر لیا، اب کرو، اب لگو اپنے کام میں، اب متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ یہ ہے مقصود۔ تو اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، جمعیت خاطر کو پیدا کرنے کے لیے بس جتنی تدبیر کرنی ہے وہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کر کے دکھا دی، ایک طرف سال بھر کا نفقہ جمع کر کے دے دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صورت جائز ہے اور کوئی اس میں قباحت نہیں، اور دوسری طرف اتنی خیرات کی کہ 3 مہینے تک گھر میں آگ نہیں جل رہی۔ 2 باتیں کر کے دکھا دی۔ فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس احد کے پہاڑ کو سونے کے پہاڑ میں تبدیل کر دیں، آپ کے لیے سارا پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ یہ پیشکش ہوتی ہے فرشتے کی طرف۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھاؤں۔ ارے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ فرماتے تو یہ غریب فاقہ کش کہاں جاتے؟ ان غریب فاقہ کشوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر، مشکلیں سہ کر، پریشانیاں اٹھا کر، اور ان کے واسطے تسلی کا سامان کر دیا کہ اے غریبوں، تم جن حالات سے گزر رہے ہو گھبراؤ نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ حالات گزر رہے۔ تم اگر غیر اختیاری طور پر ان حالات سے گزر رہے ہو تو آپ اختیاری طور پر ان حالات سے گزرے۔ ان کے لیے تسلی کا سامان پیدا فرما دیا سرکار نے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے تسلی کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ سال بھر کا نفقہ اکٹھا جمع کر کے اپنا اسوہ بتا دیا تو بھائی یہ بھی میری سنت ہے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ بتا دیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے جن کو جو فقر میں فاقے میں مبتلا ہو ان کے لیے سنت یہ بتا دی کہ دیکھو میری سنت یہ ہے کہ 3 مہینے تک میرے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ تو یہ سب قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر کہ آپ نے امت کے کسی طبقے کو اپنی سنت سے اسوے سے محروم نہیں فرمایا۔ ایک جبہ زیب تن فرمایا ایک مرتبہ، 10,000 دینار جس کی قیمت تھی تقریباً 10,000 دینار، یعنی اگر اس کی آج قیمت لگائے تو 10 لاکھ کے قریب بنے گی تقریباً۔ اتنی قیمت کا جبہ بھی زیب تن فرمایا ایک مرتبہ، اور عام حالات میں پیبند لگے ہوئے کپڑے بھی پہنے، اپنے دست مبارک سے کپڑے بھی دھوئے اور پیبند لگے ہوئے، اپنے دست مبارک سے کپڑے بھی دھوئے اور پیبند لگے ہوئے کپڑے بھی زیب تن فرمائے۔ تو سارے امت کے ہر طبقے کے لیے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ گئے کہ کسی کے لیے بھی رہنمائی میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔
اللہ. تو خلاصہ اس حدیث کا یہ نکلا کہ بھائی اپنی دل کی تشویش کو زائل کرنے کے لیے اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ذخیرہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے. نیت یہ نہیں کہ میں مالدار کہلاؤں، نیت یہ نہیں کہ میں اس کو مزید ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے وادی اور بڑھاؤں، بلکہ نیت یہ ہو کہ تشویش سے میں بچ جاؤں اور میرے دل میں جمعیت پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو لگانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں مرکوز فرما دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث آگے ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا کہ من رزق فی شیء فلیلزم ومن جعلت معیشته فی شیء فلا ينتقل عنه حتى يتغیر علیہ اور ایک روایت میں آگے لے دیا کہ او یتنکر له. اللہ یہ اصول اس میں بیان فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کسی چیز میں رزق ملتا ہو، جس کام میں رزق مل رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کام میں لگا رہے، اپنے اختیار سے بلا وجہ اس کو چھوڑے نہیں. اور جس شخص کا روزگار کسی شے سے وابستہ کر دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو روزگار وہاں سے مل رہا ہے، فلا ينتقل عنہ، تو اس سے وہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل نہ ہو جب تک کہ یا تو وہ خود بدل جائے، صورتحال بدل جائے، یا اس خاص کاروبار میں یا اس خاص طریقے میں روزگار کے طریقے میں ناموافقت پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے لیے ایک ذریعہ پیدا فرمایا ہے رزق حصول کا، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے اور اس سے اس کو رزق مل رہا ہے، تو بلا وجہ اس کو چھوڑ کر الگ نہ ہو بلکہ اس میں لگا رہے، داوقتے کہ خود ہی وہ یا تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایسی ناموافقت پیدا ہو جائے کہ اب اس کو اس میں جاری رکھنا کسی وجہ سے دشوار اور پریشانی کا سبب ہے. جب کسی شے سے رزق اللہ تعالیٰ نے وابستہ فرمایا تو یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک کام میں لگایا گیا ہے، اس کے رزق کو اس سے وابستہ کیا گیا ہے. بھائی ہزار راستے سے رزق کے، ادھر سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، ادھر سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، ادھر سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی خاص طریقے سے رزق عطا کرنے کا ایک سبب بنا دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے. اب اس من جانب اللہ کو چھوڑے نہیں، بلا وجہ مت چھوڑے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے اس دنیا کا، روزگار کا بھی، معیشت کا بھی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے یہ معیشت. کس طرح کی ہے کہ کسی کے دل میں حاجت پیدا کی ہے اور کسی کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ پیدا کیا ہے. ذرا غور تو کرو کتنی حاجتیں ہیں انسان کی، روٹی اسے چاہیے، آٹا اسے چاہیے، اور کپڑا اسے چاہیے، اور مکان اس کو چاہیے، گھر کا ساز و سامان اس کو چاہیے، برتن اس کو چاہیے. تو کیا کہیں پوری دنیا میں بیٹھ کے کہیں سارے جتنے لوگ ہیں انہوں نے کوئی کانفرنس کی تھی کہ بھائی اتنی ضروریات ہیں اور یہ ضروریات سب کو مہیا ہونی چاہیے، لہٰذا تم برتن بناؤ اور تم کپڑا بناؤ اور تم گھی پیدا کرو اور تم چینی پیدا کرو، تم گندم کی دکان لگاؤ، تم آٹے کے لگاؤ، تم مٹھائی کے لگاؤ. اگر یہ سب مل کے کانفرنس کر کے یہ کرنا چاہتا کوئی انسان، بس میں تھا؟ بس میں نہیں تھا کسی کے کہ وہ ساری ضروریات کا احاطہ بھی کرے
اور پھر آپس میں تقسیم کار بھی کریں کہ بھائی تم گندم اگانا اور تم چاول اگانا اور تم چینی پیدا کرنا. یہ تو اللہ جل جلالہ کی قائم کیا ہوا نظام ہے کہ ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم اگاؤ، ایک کے دل میں یہ ڈال دیا تم آٹا کی چکی لگاؤ، ایک کے دل میں ڈال دیا تم چاول پیدا کرو، ایک کے دل میں ڈال دیا تم گھی کی دکان لگاؤ. یہ ہر شخص کے دل میں ڈال دیا ان حاجتوں کو جو سارے انسانوں کی حاجت ہے. اب جب تمہیں کوئی حاجت پیدا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ تم نکلنا چاہو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جیب میں پیسے بھی ہو اور وہ حاجت پوری نہ ہو. کہیں نہ کہیں بازار میں وہ حاجت پوری ہو جائے گی تمہاری. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈال رکھا ہے ہر ایک انسان کے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو. جس کے دل میں جو ڈال دیا وہ کر رہا ہے. بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے. میرے بھائی جان تھے، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت فرمائے، بڑے بھائی ذکی صاحب مرحوم، ہمارے حضرت تھانوی قبل اللہ تعالیٰ کے صحبت یافتہ تھے. ایک دن وہ فرمانے لگے کہ بعض اوقات تجارت میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے منظر دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور ربوبیت کے آگے انسان سجدہ ریز ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. فرمانے لگے کہ ایک ان دونوں دکان تھی کتابیں بھی دینی کتابیں، کہ دینی کتابوں کی دکان لاہور میں تھی. تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح کو جب دکان جانے کا وقت ہوا شدید بارش شروع ہو گئی، تیز بارش. تو دل میں یہ آیا کہ ایسی تیز بارش ہو رہی ہے، اس میں سارا کاروبار سب نظام زندگی تلپٹ ہے. تو ایسے میں دکان جا کے کیا کروں گا؟ کون گاہک اس وقت دکان پر کتاب لینے آئے گا؟ اول تو بارش میں لوگ گھر سے نکلتے نہیں، نکلے تو کوئی بہت ہی شدید ضرورت ہو تو نکل آئے. اور کتاب تو ایسی فالتو چیز ہے کہ نہ یہ اس سے بھوک مٹے نہ اس سے کوئی اور ضرورت پوری ہو. جب ساری دنیا کی ضروریات پوری ہو جائیں تب جا کے آدمی کو کتاب کا خیال آتا ہے. تو ایسے میں جا کے کیا وہاں پر بیٹھوں گا؟ کون گاہک آئے گا اور کون کتاب خریدے گا؟ ایسے دل میں یہ خیال آیا. لیکن فرمایا کہ ساتھ ہی دل میں یہ آیا کہ بھائی میں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے روزگار کا، تو رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ذریعہ بنایا. تو میرا کام یہ ہے کہ میں جاؤں، جا کے بیٹھوں، کوئی گاہک آئے کہ نہ آئے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا تو میرا کام یہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ پاؤں ماروں اور ہاتھ پاؤں مار کے وہاں جا کے بیٹھوں اور کوئی گاہک آئے کہ نہ آئے. تو یہ جب خیال آیا تو میں چھتری لگا کے چلا گیا، جا کے دکان کھولی، دکان میں بیٹھے. لیکن یہ خیال تھا کہ بھائی آئے گا کوئی نہیں، کیونکہ ایسے میں کون کتاب، اور کتاب بھی دینی کتاب، اس کو کون خریدنے آئے گا ایسی بارش میں؟ آج کہتے ہیں بیٹھ کے میں تلاوت شروع کر تو وقت. اب تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ جناب لوگ جو ہے برساتی ڈال کے اپنے اوپر اور آ رہے ہیں جناب، اور کتاب بھی ایسی جس کی کوئی وقتی ضرورت بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن خریدنے آ رہا ہے کتاب. اور جتنی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بکری اس دن بھی، اس بارش میں بھی. تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ عقل سے اگر سوچے کوئی انسان تو کوئی بات عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس تیز بارش میں، آندھی میں، طوفان میں کون دکان پر کتاب خریدنے آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ چل کے آئیں، میرے دل میں ڈالا کہ میں چل کر دکان پہ جاؤں. اور دونوں کی اس خواہش کو، مجھے ضرورت تھی پیسے کی اور اس کو ضرورت ہوگی کتاب کی، تو دونوں کے دل میں بات ڈال دی، آ کر وہاں پر جمع ہو گیا اور اس کو کتاب مل گئی، مجھے پیسے مل گئے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ ہے نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے منصوبے سے بنا لوں، کانفرنس کر کے بنا لوں، اجتماع کر کے بنا لوں، باہمی منصوبہ بندی سے بنا لوں، تو کبھی ساری عمر نہیں کر سکتا. سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا. میرے بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ جو ہر سارے انسان رات میں سوتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں. جعلنا النہار معاشا وجعلنا نومکم سباتا. دن کے وقت میں کام کرتے ہیں اور رات کے وقت میں سوتے ہیں. اور رات میں نیند آتی ہے، دن میں آتی بھی نہیں. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیسے کوئی کانفرنس ہوئی تھی ساری دنیا میں، انٹرنیشنل کانفرنس، جس نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی دن کے وقت میں کام کیا کریں گے اور رات کے وقت میں سویا کریں گے. یہ
کیسے ہو گیا؟ اگر یہ نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہر ایک انسان کے کہ رات کو سو اور دن میں کام کرو، اور نہ ہو سکتا اس کو برف دل میں آ جاتا. کسی نے کہا میں تو صبح کو کروں گا، کسی نے کہا میں شام کو کروں گا، کسی نے کہا میں صبح کو سوؤں گا، کسی نے کہا شام کو سوؤں گا. اب ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے، دوسرا ٹھک ٹھک کر رہا ہے، اس کے سر کے اوپر نیند نہیں آتی. تو آپس میں اگر باہمی منصوبہ بندی سے یہ کام کرنا چاہتے تو کبھی نہ ہو سکتا. یہ اللہ جل جلالہ نے ہر ایک کے دل میں ڈال دیا ہے، اور اس طرح ڈال دیا کہ ساری دنیا اس پر متفق ہو گئی. فطرت کا ایک تقاضا بنا دیا کہ رات کے وقت میں سو اور دن کے وقت میں جاؤ. اسی طرح تقسیم کر دی معیشت. تو اب جب تمہیں کسی کام میں لگایا گیا، تمہارا رزق کسی ایک راستے میں وابستہ کیا گیا، تو یہ خود سے نہیں ہو گیا، کسی کرنے والے نے کیا اور کسی مصلحت سے کیا. تو اب خامخواہ بلا وجہ اس ذریعے کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی کوشش فکر نہ کرو، کیونکہ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مصلحت اسی میں رکھی، اور تمہارے اس کام میں لگنے سے نہ جانے کتنے کام لوگوں کے نکل رہے ہیں، اور کس طرح نظام کا تم ایک حصہ بنے ہوئے ہو، اس نظام کا ایک پرزہ بنے ہوئے ہو. اس واسطے اپنی طرف سے مت چھوڑو. ہاں وہ خود ہی وہ کام چھوٹ جائے کسی وجہ سے، یا اللہ فرمایا کہ ناموافق ہو جائے، آمدنی نہیں ہو رہی، بالکل آدمی خالی بیٹھا ہے، اس میں آمدنی نہیں ہو رہی مدتوں کوشش کے باوجود، تو بے شک پھر دوسرا راستہ اختیار کر دیں. لیکن جب تک خود سے نہ بدلے اس وقت تک اپنے طرف سے رزق کا راستہ بند نہ کرو. اللہ، یہ تو ہے رزق کی بات. اس واسطے تو فرمایا جو رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے بند مت کرو. اللہ، ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ چیزیں کہ بے طلب رسدا دادا خدا، پورا تو رد نہ کن جو فرشتہ دے خدا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب کوئی چیز ملے تو اس کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. تو اللہ نے تمہارا رزق جس سے وابستہ کیا اس سے لگے رہو، لپٹے رہو جب تک کہ حالات بالکل ہی نہ بدل جائیں. یہ تو رزق کی بات. حضرت اس کے تحت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اہل طریق نے اسی پر تمام معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں قیاس کیا ہے. جن کی معرفت بصیرت اور فراست اور خفیہ واقعات سے ہو جاتی ہے، اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر و تبدل از خود نہیں کرتے، اور یہ امر قوم کے نزدیک مثل بدیہیات کے بلکہ مثل مخصوصات کے ہے جس کی وہ اپنے احوال میں رعایت رکھتے. کہ یہ حدیث میں براہ راست جو بات فرمائی گئی ہے وہ تو ہے رزق سے متعلق کہ رزق کا ایک راستہ اللہ نے کھولا ہے تم اس کو بند نہ کرو. لیکن جو صوفیاء کرام ہیں وہ اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے، رزقی میں نہیں، علم میں، مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات میں یا اور کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کر رکھا ہے، تو اس کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کریں، اپنی طرف سے نہ بدلیں، بلکہ اس پر قائم رہیں. یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہوا آخری دور میں. کیوں؟ خود وجہ بیان فرمائی کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائیں گے اور تم اپنے اختیار سے اس قمیص کو مت اتارو. تو یہ خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قمیص پہنائی ہے تو میں اپنے اختیار سے نہیں اتاروں گا. نہ تو خلافت چھوڑی، اور اگر چاہتے تو ہر خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، فوج تھی، لشکر تھا، اس سے مقابلہ کرتے باغیوں کا، اور باغیوں کا کلا کما کر سکتے تھے. لیکن فرمایا کہ دوسری طرف چونکہ باغی اور حملہ کرنے والے یہ بھی مسلمان ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانے والا پہلا شخص میں بنوں. میری تلوار مسلمانوں کے اوپر کے خلاف اٹھے، یہ بھی نہیں چاہتا. نہ خلافت چھوڑی
نہ باغیوں کا مقابلہ کیا. نتیجہ یہ کہ اپنے گھر میں محصور ہو کر بیٹھے یہاں تک کہ جان آخری کے ثبوت کر. اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اس حالت میں شہید فرمائے گئے. شہادت قبول کر لی, جان دینا گوارا کر لیا, لیکن خلافت نہیں چھوڑی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہی بات ہے جو جس کی طرف حضرت اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ فرمایا, رزق کرنا چاہیے, خدمت دین کا ایک راستہ کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا, اس کی طلب کے بغیر ملا, وہ طلب کے بغیر ملا, اور وہ خدمت دین کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا. آپ بلا وجہ اس کو ترک نہ کریں, کیونکہ اسی کے اندر برکت ہے, اسی کے اندر نور ہے, اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے. تو جتنے بھی احوال یا معاملات کسی بھی اہل طریق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, ان کو اپنے حال پر چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑے کہ اس نے دیا ہے تو بس یہ اس کا انعام ہے. اللہ اکبر. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ پھنس کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, مدد کے لیے رجوع کرتے ہیں, تعاون کے لیے رجوع کرتے ہیں, یا دین کے معاملات میں رجوع کرتے ہیں, یا اپنے دنیاوی معاملات میں مشورہ لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں. تو یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا فرمایا گیا کہ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اپنے معاملات میں جا کر اس سے مشورہ کرو, یا اپنے ضرورت کے موقع پر اس سے مدد لو, جھگڑے ہوں تو ان سے جا کر فیصلہ کراؤ. یہ لوگوں کے دل میں جب بات ڈال دی, یہ ڈالنے والا کون ہے؟ یہ خود سے تو نہیں پیدا ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں لوگوں کے بات ڈال دی کہ فلاں سے جا کر فیصلہ کرایا کرو مثلا. تو اب جب یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مل گیا تو اس کو اپنی طرف سے قطع نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے, اس کو من جانب اللہ سمجھ کر کرتا رہے جب تک چاہتا یہ تغیر رہا ہو اور یہ تنکر علیہ, کوئی اور غیر معمولی بات پیدا ہو جائے تو بات دوسری ہو. لہذا بعض لوگ جو اپنے گھرانوں میں, خاندانوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام بخش دیتا ہے کہ جہاں گھر میں کوئی مسئلہ خاندان میں پیدا ہوا, لوگ اس کے گھر پہ جاتے ہیں, اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ گھبراتا ہے تو بھی سارے دنیا بھر کی اللہ بلا مریض سر آ کر ڈالی جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں, یہ لوگوں کے دلوں میں جو بات ڈالی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. زبان خلق کو نہ رہے خدا سمجھو, بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نہ رہے خدا سمجھو. تو مخلوق کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بے نیاز مت بناؤ, بے نیازی اختیار مت کرو کہ اللہ کی طرف سے اس کو قبول کرو خوشی سے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ خدمت کا راستہ پیدا کیا گیا, گھبراؤ مت. تو وہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے ہیں, نہا رہے ہیں, نہاتے نہاتے اوپر سے سونے کی تتلیاں گرنی شروع ہو گئی. سونے کی تتلیاں گر رہی ہیں. تو روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سب نہانا چھوڑ چھاڑ کے اور وہ تتلیاں پکڑنی شروع کر دی, سونے کی تتلیاں وہ پکڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی میں سوال کیا گیا کہ ایوب کیا ہم نے تم کو رنی نہیں کر دیا, یعنی اتنا کچھ تمہیں دیا ہے کہ اب اس کے بعد پھر بھی تم سونے کے پیچھے دوڑ رہے ہو اور سونے کی تتلیاں اٹھانے کی فکر میں ہو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ بے شک آپ نے تو اتنا دیا کہ جس کا میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں, لیکن لا غنم بھی عن برکت,
اے اللہ جو آپ اپنی رحمت سے میری طلب کے بغیر مجھے عطا فرما رہے ہیں اس سے میں کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. جو کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں اس سے بے نیازی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ آپ تو سونے کی تتلیاں میرے اوپر ڈال رہے ہیں اور میں کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت. جب آپ دے رہے ہیں تو پھر میرا کام یہی ہے کہ میں محتاج بن کر ان کی طرف بھاگوں, محتاج بن کر اس کی طرف جاؤں. جب آپ عطا فرما رہے ہیں, آپ عطا فرمانے والے ہیں. تو بات دراصل کیا تھی کہ ایوب علیہ السلام کے ذہن میں وہ تتلیاں نہیں تھیں, وہ سونا نہیں تھا حقیقت میں جو گر رہا تھا آسمان سے, بلکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس ہاتھ سے یہ مل رہا ہے اور جو دینے والا ہے اس کی رحمت اور اس کی برکت وہ ہے اصل چیز جس کی طرف آدمی دوڑے. پیسوں کی اور سونے کی اتنی طرف نہیں تھی, لیکن جب وہ دے رہا ہے تو میرا کام یہ ہے کہ محتاج بن کے مانگوں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں, وہ ان کی عید کے موقع پر ہم سب کو عید دیا کرتے تھے اپنی ساری اولاد. تو ہم ہر سال ان سے جا کے مطالبہ کرتے تھے کہ جی اب پہلے آپ نے اگر 20 روپے دے دے تو اب 25 کیجیے, کیونکہ سالانہ وہ گرانی میں اضافہ ہو گیا. تو 20 کے 25 مانگے, 25 کے 30 مانگے, 30 کے 35 مانگے, یہاں تک کہ ہر سال ہو گیا بھائی تم کیوں ڈاکو لوگ ہو, تم آ کر ہر مرتبہ یہ مطالبہ کرتے ہو. تو ہم بڑھاتے تھے, حالانکہ جو مانگنے والے تھے وہ سب برسرے روزگار اور سب نہ جانے کتنی عیدیاں دونوں دوسروں کو دینے والے, ہزاروں کمانے والے. لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو ان سے ایک ایک پیسہ زیادہ مل جائے تو اس کی طرف رغبت کا اظہار کرتے. کیوں؟ اس واسطے کہ نظر در حقیقت اس روپے کی طرف نہیں تھی جو 20 اور 25 اور 30 کی شکل میں مل رہا تھا, نظر اس ہاتھ کی طرف تھی جو دینے والا تھا, کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملے گا اس میں جو برکت ہوگی, اس میں جو نور ہوگا, اور اس ہاتھ کی طرف احتیاج ظاہر کرنے میں جو لذت تھی وہ 1000 اور لاکھ روپے کے اندر وہ لذت نہیں حاصل ہو سکتی جو اس ہاتھ سے وصول کرنے کے اندر حاصل ہو سکتی ہے. تو نگاہ در حقیقت روپے کی طرف نہیں, روپے کے دینے والے ہاتھ کی طرف. جب دنیا کے تعلقات میں انسان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی عطا میں ایوب علیہ السلام اگر بھاگ رہے ہیں سونے کی تتلیوں کی طرف تو حقیقت میں وہ بھاگ رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی طرف. لا غنم کی ام برکت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے میں بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا. وہاں تو جب اللہ کے سامنے جائے تو محتاج ہی بن کر, میں نے اپنی طرف سے تو مانگی نہیں کہ سونے کی تتلیوں کے پیچھے میں ویسے بھاگ رہا ہوں کہ بھائی کہیں سے تجارت کی, کہیں سے زراعت کی, اوپر سے آ رہی ہے تو ظاہر ہے کوئی اور دینے والا نہیں ہے سوائے آپ کے. جب آپ دے رہے ہیں میں بنیادی کیسے ظاہر کروں؟ یوں تباہ خواہد جمن سلطان دی خاک بر فرق قناعت بادل دی. جب مجھ سے وہی چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے تباہ ظاہر کروں, ایسے کا قناعت, ایسے قناعت کے سر پر خاک مولانا فرماتے ہیں, خاک بر فرق قناعت بادل دی. پھر تو اسی میں مزہ ہے کہ آدمی محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر اور مانگے. تو اس واسطے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے کے اوپر لگا دیا, جو منصب عطا فرما دیا, ان کی طرف سے آتا ہے, من جانب اللہ ہے, اور من جانب اللہ کو اپنی طرف سے مت چھوڑو, اپنی طرف سے مت چھوڑو. ہاں حالات پیدا ہو جائیں بڑے کہہ دیں, اور اس کا جو معیار ہے وہ ہے کسی بڑے سے مشورہ کر کے اس کی رہنمائی کے اندر کام کرنا. بڑا کہہ دیں کہ بھائی اب تمہارے لیے مناسب نہیں, تو بے شک پھر چھوڑ دو, پھر کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن جب تک یہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاصہ یہ نکلا کہ اپنی کسی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے اللہ کی طرف من جانب اللہ تو اس کی ناقدری مت کرو. چیزیں کہ بے طلب رسد داد ہے خدا, پورا تو رد نہ کن
کہ فرشتہ ہے خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس کو رد مت کرو۔ اللہ بچائے بعض اوقات اس کا انجام بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی اور بندے نے بے نیازی کا اظہار کیا، اعوذ باللہ، اس کو کہہ دیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وبال آتا ہے۔ تو اس لیے بے طلب جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں یا خدا ساز اسباب کے تحت آتی ہیں جن کا پہلے وہم و گمان نہیں تھا، تو بشرطے کے حلال ہوں، حلال اور جائز ہوں، تو پھر ان کی طرف ان کو من جانب اللہ سمجھ کر اس میں لگا لپٹا رہنا چاہیے، اور جو منصب اللہ حوالے کر دے، جو خدمت اللہ تعالیٰ حوالے کر دے، اس خدمت پر لگے رہو، اس سے اپنے آپ کو ہٹاؤ مت خود سے کہ یہ خدمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے لے لی ہے اور اس خدمت پر تمہیں لگا دیا ہے۔ اور جو بھی کوئی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے اپنی طلب کے بغیر، تو اس مقام کو من جانب اللہ سمجھو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، سردار بنا دیا لوگوں کو، لوگ اس کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں، فرض کرو اللہ کی طرف سے ہے، خود اپنی طرف سے کوشش نہیں کی تھی، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت قبول کی ہے، اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے۔ باقی میں تو اپنی ذات میں نہ قائد بننے کے لائق نہ سردار بننے کے لائق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت قبول کر دی، تو بس اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو لگا رہا ہوں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں یہ فہم پیدا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما رہے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@digicom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81 402۔ شکریہ۔